سیرت کیا ہے بھائی؟ کوئی بتائیں آپ میں سیرت، واٹ از سیرت؟ سیرت اخلاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سیرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قول و فعل کا نام ماشاء اللہ. اور اس کا معنی کیا ہے؟ جو وہی معنی کہتے ہیں ڈکشنری میں اس کو طور طریقہ. گڈ. اس کا جو معنی ہے لغوی وہ ہے طریقہ، چلنے کا طریقہ، طور طریقہ، چلنے کی رفتار. صحیح ہے، یہ اس کی لغوی معنی ہو گیا. ایک آتا ہے لغوی معنی، ایک آتا ہے اصطلاحی معنی. آپ کے بی اے وغیرہ میں ایم اے اگر آپ لوگوں نے کیا کویشچنز آتے ہیں نا، اس چیز کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کرتے ہیں. دیکھا ہے کبھی؟ یعنی تو لغوی معنی ہوتا ہے کہ اس کے معنی بتائے اور اصطلاحی معنی اس کی تعریف بتائے. ٹھیک ہے، تو اس کی لغوی معنی ہے طریقہ، اور اس کی تعریف ہم یہ کہہ سکتے ہیں مختلف لوگوں نے. دیکھو تعریف میں کبھی بھی یہ نہیں کرو کہ یار بس یہی ایک تعریف ہے اور کوئی تعریف نہیں. تعریف مختلف لوگ مختلف اینگل سے کرتے ہیں. تو تعریف اس کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک، اور حضور کے ساتھ جو متعلقات ہیں، جو چیزیں متعلق ہیں حضور کے ساتھ، چاہے وہ حضور کے ساتھ براہ راست ان کا تعلق ہو یا بالواسطہ تعلق ہو، یہ سارا کیا ہے؟ سیرت ہے. یعنی شارٹ الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی اور اس کے متعلقات کا علم، اسے ہم کہتے ہیں سیرت. لکھ لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعریف میں آئے گا. جی یہ مکمل تعریف میں آئے گا. معنی اس کا ہے طریقہ، مکمل زندگی اور اس کے متعلقات. سمجھتے ہیں؟ یعنی اس سے متعلق جو چیزیں، متعلقات کا علم، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سیرت کہتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب سیرت کیوں پڑھنا چاہیے بتائیں آپ میں سے کوئی ساتھی بتائیں. یعنی یہ سیرت ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ اس کی وجوہات ہے. سیرت کیا ہے وہ ہم نے یہ آپ کے سامنے اس کو ڈیفائن کر دیا، اس کی وضاحت کرتے ہیں. سب سے پہلی بات ایک ساتھی نے بتائی کہ زندگی کا مقصد معلوم ہو جائے. کیونکہ ہم اس دنیا میں آئے، اس دنیا میں آنے کے بعد اب میں سے اکثر لوگوں کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم نہیں کہ میں آیا اس دنیا میں کیوں. Who am I؟ میں کون ہوں، میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، مجھے اس دنیا میں کسی نے بھیجا ہے یا میں خود آیا ہوں یا بائی چانس بس پیدا ہو گیا دنیا میں. اکثر ہم ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو معلوم نہیں. تو جن کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم نہیں ہوتا نا، وہ اس کو ہم انسان ہی نہیں کہہ سکتے. وہ انسانیت سے نکل کر حیوانیت میں آ جاتا ہے. جو حیوانیت کا پہلا لیول ہے، پہلا اسٹیج ہے، وہ ہے گائے بیل بکری وغیرہ، کہ ان کو بھی زندگی کا مقصد نہیں ہے، بس وہ چرواہا اس کو لے جاتے ہیں، گھاس وغیرہ کھانے کے بعد واپس گھر آ جاتا ہے. تو جو بندے ایسے ہیں ہمارے یہاں شکل و صورت میں انسان ہیں، لیکن وہ صرف وہ محدود ہے کہاں سے؟ گھر سے دفتر، دفتر سے گھر، گھر سے دکان، دکان سے گھر، گھر سے فیکٹری، فیکٹری سے گھر، گھر سے کالج، کالج سے گھر، گھر سے اکیڈمی، اکیڈمی سے گھر. یہ ان کی روٹین ہوتی. ہوٹل بھی ہے، ہوٹل بھی ہے، بالکل. گھر سے ہوٹل، ہوٹل سے گھر. بہت سارے ہوٹل والے. ہمارے ایک استاد نے کہا کہ میں نے 4 لڑکوں کو 4 سال تک دیکھا 4 گھنٹے مسلسل ایک ہوٹل میں بیٹھتے تھے. بولتے اور بھی بیٹھتے ہوں گے، لیکن میں جب جاتا تھا تو 4 بندے بیٹھے ہوتے تھے، اور جب واپس آتا تھا 4 گھنٹے بعد وہ وہی بیٹھے ہوتے تھے. 4 سال تک بولتے ہیں میری روٹین تھی، میں اس کو دیکھتا تھا. بہت سارے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی اسٹیج ہے. لکھ لوں. دیکھو ایک ہے انسان. انسان وہ ہے جو با مقصد ہوتا ہے. ابھی مقصد کیا ہے اس پہ میں بات کروں. پہلے ہم اپنی انالائسس کریں کہ ہم کیا ہے، واقعی ہم انسان بھی ہیں یا ہم اپنے آپ کو صرف انسان سمجھ رہے ہیں. تو پہلا اسٹیج کیا ہے؟ گائے بیل بکری وغیرہ. یہ کیا ہے؟ بس دن کو کھانا، رات کو سونا، بس صبح پھر اٹھنا پھر کھانا. اچھا بعض لوگ یہ پھر بھی ایک لحاظ سے چلو اچھے، چلو اپنا بس کام سے کام رکھ رہے ہیں نا، دوسروں کو نقصان نہیں پہنچا رہے. کچھ لوگ اس سے بھی بڑھ جاتے ہیں، جیسے کہ ہے درندے. درندے، درندے کیا ہے
کہ بھائی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے وہ دوسروں کو چیر پاڑتے ہیں. شیر بھیڑیا اپنے پیٹ بھرنے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں. بہت سارے انسان ایسے ہیں جو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے دوسروں کو لوٹتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دوسروں سے رشوت لیتے ہیں, دوسروں سے سود لیتے ہیں, دوسروں سے یعنی دھوکہ دہی کرتے ہیں, دوسروں کو لوٹتے ہیں, دوسروں کی چوری کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے. تو وہ اصل میں انسان نہیں ہے, وہ کیا ہے, درندے. صحیح, اس کو شیر کہو, بھیڑیا کہو, جو بھی کہو. جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا بچھو, وہ تیسرے اسٹیج میں آ جاتے ہیں. سانپ, بچھو, موذی جانور. موذی جانور کسے کہتے ہیں کہ جس کا پیٹ بھرے یا نہ بھرے دوسروں کو نقصان پہنچانا. ان دونوں میں یہ فرق ہے, درندے اور بچھو اور سانپ میں یہ فرق ہے کہ درندہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے وہ مارتا ہے, بچھو کا پیٹ بھرے یا نہ بھرے وہ دوسروں کو ڈستا ہے, اس کی فطرت ہی دوسروں کو ڈستا. تو بہت سارے انسان ایسے ہیں جن کا کام ہی دوسروں کو ڈسنا ہوتا ہے, دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے, چاہے اس کو کچھ ملے یا نہ ملے. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, اور بہت سارے ہم میں ایسے موجود ہیں کہ جو شکل و صورت میں انسان ہے, پروفیسر ہے, ڈاکٹر ہے, عالم ہے, مفتی ہے, بزرگ ہے, پیر ہے, کچھ بھی, واٹ ایور, انجینئر ہے, لیکن وہ اصل میں کیا ہوتے ہیں, بچھو ہوتے ہیں. وہ اصل میں درندے ہوتے ہیں, وہ اصل میں گائے بیل بکری ہوتی. تو آج ہمارا ایک کام یہ بھی ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد تنہائی میں ایک کمرے میں بیٹھ کے, جب کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو, یا کسی نیچرلی جگہ پہ آپ چلے جائیں, پہاڑ وغیرہ پہ یا کہیں اور ایسی جگہ, وہاں آپ سوچیں یار کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا. میری جو زندگی اب تک گزری ہے 22 سال, 50 سال, 60 سال, 52 سال, جتنی, آیا میں ان اسٹیجوں میں سے تو کسی اسٹیج میں تو میں نے زندگی نہیں گزاری کہ میں گائے بکری کی طرح تو زندگی نہیں گزار رہا ہوں, یا میں اپنے پیٹ بھرنے کے لیے دوسروں کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا ہوں, یا میں کسی کو ڈس تو نہیں رہا ہوں. تو یہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی اس میں ہے تو وہ آج ابھی توبہ کرے, ٹھیک ہے, اور توبہ کرنے کے بعد یہ جو ہم سیرت پڑھیں گے انشاءاللہ, آج سے ہم اپنے زندگی بامقصد گزاریں. وہ مقصد کیا, میں اس پہ آ جاؤں, ٹھیک ہے. دیکھو یہ موذی جانور ہے نا, جو بچھو واقعہ آپ نے سنا ہوگا, بچھو اور کچھوے کا سنا کہ وہ بچھو صاحب دریا کراس کرنا چاہ رہے تھے, تو اس کے پاس سواری نہیں تھی, تو کچھوے کو اس نے ہاتھ دیا, بولتے یار لفٹ. وہ سخت حالات بھی خراب نہیں تھے, حالات صحیح تھے, تو اس نے کہا چلو آ جاؤ بھائی, میں آپ کو لفٹ دیتا ہوں, وہاں تک پہنچاتا ہوں. اور اس کو بٹھا دی اپنے پیٹھ پہ, وہ روانہ ہو گیا. چلتے چلتے وہاں بیچ میں کچھوے کو آواز آ رہی ہے, ٹھک ٹھک. اس کا خول بہت سخت ہوتا ہے کچھوے میں. تو کچھوے نے کہا کہ بچھو صاحب یہ کیا آواز کیسے آ رہی ہے, دریا کے بیچ میں کیا ٹک ٹک ہو رہی ہے. اس نے کہا حضرت والا مسئلہ ایسا ہے کہ میں آپ کو ڈس رہا ہوں, آپ کو میں ڈنک لگا. اس نے کہا مجھے اتنے حالات خراب ہونے کے باوجود میں نے آپ کو لفٹ دی اور وہاں تک میں آپ کو پہنچا رہا ہوں, احسان کر رہا ہوں آپ پہ. اس نے کہا بچھو صاحب نے کہ یار میں کیا کروں, بس میری فطرت ہی ایسی, جب تک میں کسی کو ڈسوں نہیں مجھے چین نہیں آتا. تو کچھوے نے کہا اچھا آپ کی یہ فطرت ہے, میری فطرت تو یہ ہے کہ جب تک میں 2-3 غوطے دریا میں نہیں لگاؤں مجھے چین نہیں آئے گا. تو اس نے بھی 2-3 غوطے لگا کے بچھو صاحب کو گرا دیا. تو اگر ہم اس تینوں میں سے کوئی ہے تو آج توبہ کر لے, اچھا. اور بعض اور ایڈوانس ہوتے ہیں, وہ حیوانیت سے بھی نکل جاتے ہیں, وہ شیطان بن جاتے ہیں. اچھا یہ میری بات نہیں, یہ قرآن میں ہے, اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہاں جو الفاظ ہوں گی وہ آپ کو بتائیں گے کہ بالکل قرآن میں ہے کہ وہ لوگ چوپائے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر. چوپائے 4 ٹانگ والے جانور ہوتے ہیں, اور اس سے بھی بدتر پھر سانپ بچھو ہو گئے, ٹھیک ہے. تو یہ قرآن کی بات ہے, میری بات نہیں بھائی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بعض پھر شیطان بن جاتے ہیں. شیطان کا کیا کام ہے کہ خود بھی اچھائی نہیں کرنی ہے, دوسروں کو بھی نہیں, خود بھی برائی کرنی ہے, دوسروں کو بھی برائی کی دعوت دینی. بھائی اسٹیٹس لگا دیا, صحیح ٹائٹ گانا ہے اس میں, اب یہ خود بھی گانا سن رہے, گناہ کما رہے, دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے, وہ اس کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے. یہ جو بیٹا ہوا ہے تو اس کے لیے خود بھی کوئی مووی دیکھ رہے, دوسرے کو بھی فارورڈ, وہ یار ماشاء اللہ امر جوان مووی ہے, بہت زبردست فلم ہے بھائی, اس کو دیکھ, وہ بھی اس کے کھاتے میں آ رہا. فیس بک پہ کوئی چیز دیکھ لیا بھائی, مست آتاڑ ہے, مست کیا ہے, وہ اس کو آگے شیئر کر. خود بھی گناہ کر رہے,
دوسروں کو بھی دعوت دے رہے ہیں، خود بھی بولتے ہیں یار چلو فلم دیکھنے جاتے، چلو توبہ نعوذ باللہ کوئی گناہ کرنے جاتے، چلو اس شراب پینے جاتے. تو یہ کیا ہے؟ شیطان خود بھی برائی کر رہے، دوسروں کو بھی برائی کی دعوت دے رہے اور خود بھی اچھائی نہیں کر رہے. سیرت سرکل میں داخلہ خود بھی نہیں لیا، کوئی دوسرا جا رہا ہے، یار سب بزرگ چھوڑ دو، ابھی سے تم بزرگ بن گئے، ابھی تو بہت زندگی باقی ہے، ابھی تو عیش عشرت مزے، پھر کر لیں گے یار انشاءاللہ، بس ٹھیک ہے حج کروں گے انشاءاللہ پھر ٹھیک ہو جائے. یار تبلیغ سلور میچ لوگوں 4 مہینے لگاؤ پھر ٹھیک ہو جاؤ. اسی طرح سنا ہوگا آپ لوگوں نے، بہت سارے لوگ اس طرح ہوتے ہیں، یار حج کے بعد عمرے کے بعد 4 مہینے کے بعد فلانا 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 پھر ٹھیک ہوں. پر اس وقت تک زندگی ہے یا نہیں کیا پتہ، ابھی ابھی موت آ سکتی ہے، کچھ کوئی بھروسہ ہے کہ موت کب آئے گی؟ ہاں، ڈیتھ کیپس نو کیلنڈر، موت کا کوئی کیلنڈر نہیں یار کہ 5 تاریخ کو آئے گی، 30 تاریخ کو آئے گی، کوئی کیلنڈر ہے کسی کو معلوم ہے؟ کسی کو معلوم ہے تو بتا دو یار کس تاریخ کو موت آئے گی، کوئی ہے؟ نہیں ہے نا. اور ڈیتھ ایسی چیز ہے، موت ایسی چیز ہے جس میں کسی مذہب کے خلاف ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، مجوسیت ہے، ایتھیسٹ یعنی کہ جو ایتھیسٹ ہے، جو بالکل اللہ کو نہیں مانتے، مذہب کو نہیں مانتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ موت برحق. تو یہ بھی میری بات نہیں، یہ بھی کیا ہے؟ قرآن کی بات ہے. من الجنۃ والناس، قرآن کی آیات ہے، آخری آیات کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں جنات میں سے اور انسانوں میں. اب انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں، بعض اوقات ہم ایک بات کر لیتے ہیں نا کسی کے سامنے، ہم سمجھتے ہیں بس معمولی بات، لیکن اس سے کتنے مسئلے آگے پھیل جاتے ہیں نا. تو ایک میسج میں نے پڑھا کہ ایک عورت آئی، دوسری عورت کو کہا کہ ماشاءاللہ آپ کا بیٹا ہوا ہے، تو جی ماشاءاللہ بس آپ کو مبارک ہو. کہا کہ آپ کے پتی دیو یعنی آپ کے شوہر نے آپ کو کیا گفٹ دیا کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوا؟ مجھے تو کوئی گفٹ نہیں دی. چھوڑو، میں جب بیٹا پیدا ہوا تھا میرے شوہر نے مجھے گولڈ کا لاکٹ گفٹ کیا تھا، سونے کا چین لاکٹ. یہ بات کر کے وہ چلی گئی. وہ اس کا شوہر آیا رات کو جس کا بچہ ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے گفٹ چاہیے. کس چیز کا گفٹ چاہیے بھائی؟ میں مزدوری کر کے یار نہیں مجھے گفٹ چاہیے، آپ نے مجھے گفٹ نہیں دیے. پیسے نہیں، چلو ہو جائے گا تو دے دوں. بولتا نہیں مجھے گفٹ چاہیے، مجھے ہر حال میں گفٹ چاہیے، مجھے چاہیے مجھے چاہیے مجھے چاہیے. اس کو بھی غصہ آیا، اس نے بھی کہا 1 2 3 بس جاؤ گفٹ چاہیے تو گفٹ. ابھی اتنی خوشی کی مقام پہ ایک بندے کی بات کی وجہ سے پورا گھر تباہ ہو گیا. ٹھیک ہے، کوئی بندہ آتا ہے بھائی آپ کہاں کام کر رہے ہو؟ چیر کار کے ہر جگہ. بولتے یار میں تو وہاں کام کروں، کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ یار بس 12,000. اچھا 12,000، کتنے گھنٹے ڈیوٹی ہے؟ بولتا ہے یار تقریباً 8 10 12 گھنٹے ڈیوٹی. اوہ یار 12 گھنٹے ڈیوٹی، 12,000، یہ تو کچھ بھی نہیں یار، یہ تو ظلم ہے آپ کے ساتھ، یہ بہت یہ وہ. ابھی اس کے ذہن میں اس نے ڈال دی. اب وہ بیچارہ واپس جائے گا تو یہ مطالبہ کرے گا کہ میری تنخواہ زیادہ کرو. ٹھیک ہے، تنخواہ زیادہ کرو، وہ کہے گا تنخواہ زیادہ نہیں ہو رہی ہے تو اس کے پاس یہ نوکری ہے وہ بھی ہاتھ سے چلی جائے گی. تو یہ جو زبان ہے نا، اس کو بہت پونک پونک کے استعمال کرو کہ پہلے گلا دم بلا. یہ آپ کے لیے تو ایک زبردست قلعہ تعمیر کر سکتی ہے، یا یہ آپ کے لیے بلا بن سکتی ہے، یا دوسروں کے لیے تو بلا ہے ہی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو یوں پکڑتے اور فرماتے کہ یہ زبان تیرے وجہ سے کتنے لوگ جہنم میں چلتے ہیں، اندھے منہ ڈال دے جاتے ہیں. تو یہ زبان کو صحیح استعمال کرو. تو بعض لوگ ہم میں سے کیا ہوتے ہیں؟ شیطان. تو آ جا کے پھر ہم نے انالیسس کرنی ہے کہ بھئی ہم شیطان ہے، انسان ہے، جو بھی ہے. تو اگر خدا نخواستہ ان 2 کیٹیگریز میں سے ہے تو اس سے نکل کر اس میں آنا ہے انسان ہونے. ٹھیک، تو ان سب سے نکل کر بامقصد زندگی گزارنی. ابھی بامقصد زندگی ہے کیا؟ بامقصد زندگی قرآن نے بتا دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کی. تو ہماری زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کرنا. اب ہمارے دماغ میں ایک، ہم اس کو کونی کہہ سکتے ہیں. کونی کا واقعہ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ آپ نے سنا ہے، جنہوں نے نہیں سنا ہے وہ ان کو میں سنا دیتا ہوں. کونی یہ ہے کہ بھئی ایک گاؤں میں ایک کتا پانی پی رہا تھا کنویں سے، تو بیچارہ پھسل کے اس میں گر گیا مردار ہو گیا. کچھ دیر بعد وہ گاؤں والے انہوں نے جب پانی نکالا تو اس سے خون اور بدبو آ رہی. انہوں نے جا کر مفتی صاحب سے کہا کہ یار کنویں میں کوئی کتا وغیرہ گر گئے تو اس کا کیا کیا جائے؟ اس نے کہا کہ 200 ڈول پانی نکال، پانی صاف ہو جائے گا. ہو گئے، انہوں نے 200 ڈول پانی نکالا لیکن پھر بھی کنواں صاف نہیں ہوا. پھر کہا
یہ کیا ہو گیا؟ پھر گئے مفتی صاحب کے پاس اور کہا کہ مفتی صاحب پانی صاف نہیں ہوا. انہوں نے مفتی صاحب نے کہا شاید اس کو وہم ہو گیا ہو. انہوں نے کہا یار 200 اور ڈول نکالو. ہو گئے, انہوں نے 200 اور نکالا. 400 ڈول نکالنے کے بعد 401 ڈول تم نکالا, اس میں بھی کیا ہوا؟ خون اور بدبو آ رہی ہے. پھر جا کر مفتی صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ مفتی صاحب یہ پانی صاف نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی 400 ڈول پانی نکالنے کے بعد, ابھی یہ 400 ہے یعنی ایگزامپل دے رہا ہوں, ایسا نہ آپ لوگ بھی کوئی گر جائے, مفتی تو بہت سارے. او مفتی صاحب بولیے 100 ڈول پتہ نہیں دینے آپ لوگ نے, ایگزامپل دے رہے. ہمارے لوگ مسئلے اپنے سے بتاتے ہیں نا. محفل میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, دعوت ہوتی ہے, کوئی مسئلہ پوچھتا ہے مفتی صاحب سے, مفتی صاحب بھی بیٹھا ہوتا ہے, علم بھی بیٹھا ہوتا ہے. وہ مفتی صاحب ابھی منہ بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جواب دے نا, ادھر سے کوئی دوسرا شروع ہو جائے. وہ جاتا ہے یہ اس طرح پورا مسئلہ بتا دیتے. سر پاکستانی کل مفتی نو اچھا, وہ مسئلہ بتانے کے بعد آخر میں کیا کہتے ہیں؟ بتائی دی مفتی صاحب. اسی طرح مفتی صاحب کے اسٹینڈ پھر آخر میں لگواتے ہیں. اچھا کیا بات میں کر رہا تھا؟ ہاں, تو وہ مفتی صاحب نے ان سے کہا یار وہ کتا تم لوگوں نے باہر نکالا ہے. وہ آپ نے کہا ہی نہیں کیوں. انہوں نے کہا کتا نکالو پھر کنواں پاک ہو گیا. اس کتے کا جو نام تھا وہ تھا پونی. اس کتے کا کیا نام تھا؟ پونی. جس طرح وہ پونی جب تک کنویں میں ہے وہ صاف نہیں ہوگی, اسی طرح ہمارا دماغ کا جو کنواں ہے اس میں جو پونیاں ہیں, اس کو جب تک ہم نکالیں گے نہیں یہ دماغ کلیئر نہیں ہوگا. تو ہمارے دماغ میں ایک پونی یہ ہے کہ عبادت صرف یہ کہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, بس. مسکنسیپشن, غلط فہمی, جو دماغ میں غلط فہمی آ جاتی ہے یار کہ اس طرح ہے تو یہ نہیں ہوگا. تو عبادت آج ہم میں سے میجورٹی نے یہ سمجھ لیے کہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, قربانی, اعتکاف, بس یہ عبادت ہے. باقی دکان میں بیٹھنا یہ عبادت نہیں ہے, کاروبار کرنا یہ عبادت نہیں ہے, ملازمت کرنا یہ عبادت نہیں ہے. حالانکہ یہ بھی عین عبادت ہے. کھانا کھانا یہ بھی عبادت ہے, پانی پینا یہ بھی عبادت ہے, ہر چیز عبادت ہے. لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے, بلکہ 2 شرط ہے. ایک یہ کہ اس میں آپ نے اللہ کا حکم دیکھنا ہے, دوسرا شرط یہ کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا ہے. اگر آپ پانی پی رہے, آپ نے فریج کھولا اور الٹے ہاتھ سے نکال کے گڑ پی لیا تو یہ عبادت نہیں ہے. پانی آپ نے پانی اٹھایا, بیٹھ گئے, اس کو دیکھا, بسم اللہ پڑھا, 3 سانس سے پیا اور پھر آخر میں الحمدللہ پڑھا, تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کھانا ہے, آپ بیٹھ گئے, ٹھیک. جی بوتل میں 3 سانس پیجیے تو یہ کیسے 3 سانس؟ مطلب گلاس میں ڈالے بغیر ہاں بوتل میں پیے, اس میں پیے, لیکن 3 سانس میں پیے. بعض گھونٹ اور سانس میں فرق نہیں کرتے نا, کتنے شیطین گھونٹ میں پینا یہ نا پی لیا آپ نے, اس کو کہتے ہیں سانس. ٹھیک ہے, بعض لوگ اس طرح نہیں کہ وہ منہ کے اندر ہی ہوتے ہیں اور بولتے ہیں سانس ایک ہوتا ہے, خطرے 3. چلو آگے انشاءاللہ سنتوں کو ہم ڈسکس کریں گے. صحیح انشاءاللہ. تو یہ مقصد ہمارا کیا ہے؟ عبادت. صحیح. اور عبادت, ہر چیز عبادت بن سکتی ہے. اس کے لیے کیا 2 شرطیں ہیں؟ اللہ کا حکم, نبی کا طریقہ, اور زندگی کا ہر فعل آپ کی عبادت بن سکتی ہے. ہر فعل, آپ کی شادی عبادت بن سکتی ہے, آپ کے بچوں کے ساتھ بیٹھنا عبادت بن سکتا ہے, آپ کا کھانا کھانا عبادت بن سکتا ہے, آپ کا کپڑے پہننا عبادت, ہر چیز عبادت بن سکتی ہے. یار اس کو میں نے اس لیے تھوڑا اس پہ ٹائم لگایا کیونکہ بہت اہم چیز ہے. زندگی کا مقصد اگر معلوم نہ ہو تو انسان پوری زندگی گزار لیتا ہے 60-70 سال, لیکن وہ ویسے ہی بس وہ گزارا ہو جاتا ہے, تباہی کی طرف جاتا ہے. جب آنکھ کھلتی ہے پھر وہ جہنم میں پہنچ چکا ہو. تو یہ اس وجہ سے اس پہ ٹائم لگا. دوسرا سیرت کا مقصد, فائدہ یہ ہے, ضرورت اس کی ہے کہ اس کو پڑھنے سے اور اس پہ عمل کرنے سے ہمیں دنیا کی بھی کامیابی ملے گی اور آخرت کی بھی کامیابی. اور کامیاب انسان وہی ہے جس کو دونوں کامیابی ملے. آج جو سکسیس کی جو تعریف ہے, جو مارکیٹ میں جو تعریف کی, وہ سمجھتے ہیں پیسہ ہو, بنگلہ ہو, گاڑی ہو, بس یہ کامیاب. حالانکہ یہ کامیابی نہیں ہے. یہ ایک شعبے میں آپ کامیاب ہے, پیسہ کمانے. باقی آپ کی زندگی کے مختلف شعبے ہیں, اس میں آپ
والد بھی ہو, آپ بیٹے بھی ہو, آپ کاروباری بھی ہو, آپ اسٹوڈنٹ بھی ہو, آپ کزن بھی ہو, آپ پڑوسی بھی ہو, آپ امتی بھی ہو, ہر ایک میں آپ نے کامیاب ہوگا. وہ تب ہوگا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو غیر مسلم وہ بھی حیران ہے یار کہ ایک ایسی شخصیت جو زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب ہے, ایک ایسی شخصیت جو زندگی کے ہر شعبے میں, باقی آپ زندگی میں آپ نے لیڈرز دیکھے ہوں گے کسی بھی شعبے میں وہ کامیاب ہوتے, باقی شعبے میں وہ ناکام ہوتے, لیکن یہ ایسی وجہ سے تو وہ 100 عظیم شخصیات کے جو مصنف ہیں انہوں نے پہلا نمبر کس کو دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ ہر طرح سے وہ کامیاب. ٹھیک ہے. اور اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے کہ اگر ہم اللہ کے رسول کو نہیں پہچانیں گے تو اللہ کی معرفت ہمیں نہیں ہوگی. حافظ صاحب وہ آیت پڑھیں گے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے یا تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی, میرے اتباع کرو. حضور فرماتے ہیں مجھے فالو کرو, یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرنے لگے. تو یہ یعنی کہ ایک چین ہے, اس کے بغیر ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. اور قرآن کا سمجھنا, حضرت امی عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق, آپ امی عائشہ نے فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا, کہ جو قرآن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, جو قرآن کہہ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھا رہے. قرآن صامت ہے یعنی خاموش ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بولنے والی ہے, عملی پریکٹیکل. قرآن جو ہے وہی حضور, جو قرآن نے کہا حضور نے کر کے دکھایا, بلکہ جو حضور نے چاہا وہ قرآن نے کہا. آگے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ معلوم ہو جائے. دیکھو ہم زندگی گزار رہے جیسے کہ کوئی اس طرح گزار رہے, کوئی اس طرح گزار رہے, کوئی اس طرح گزار رہے. ہمیں صحیح ڈھنگ والی زندگی جس میں پرسکون زندگی ہو, پرسکون لائف تب ہوگی جب ہم حضور کو فالو کریں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم حضور کو فالو نہ کریں اور ہم کامیاب ہو جائیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. کبھی کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس نے حضور کی زندگی کو فالو نہیں کیا ہے اور وہ کامیاب ہو. یعنی حضور کی زندگی کو فالو کرنا, اس کی اتباع کرنا کامیابی کی پہلی شرط. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے. یہ مین چیز ہے کہ اس سیرت سے حضور کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے. ہم نے دیکھا ہے کہ بھئی ہر چیز کی محبت آج ہمارے دلوں میں ہے. مال کی محبت ہے, پیسوں کی محبت ہے, بچوں کی محبت, گھر کی محبت ہے, نوکری کی محبت. ایک جو محبت نہیں ہے وہ حضور کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے. اسی وجہ سے اس کے لیے ہم وقت بھی نہیں نکالتے. تو یہ سیرت کی ضرورت اور اہمیت, یہ اس پہ بات ہو گئی. اس حوالے سے کوئی کوشچن؟ جی مفتی صاحب ابھی اس میں جو آپ نے طریقے بتائے نا, اس میں کہ قرآن کو سمجھنا. جی جی. اب یہ قرآن کو سمجھنے سے مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو ترجمے کے ساتھ خود بھی ریڈنگ کر سکتے ہیں. جی جی بالکل کر سکتے ہیں. اس میں کوئی وہ تو نہیں ہے رکاوٹ یا قرآن کو ہم نے خود اسٹڈی کرنا ہے. آسان جو سب سے پہلے قرآن کے حقوق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے پہلے تلفظ ٹھیک کیے جائے. قرآن کا جو حروف ہے وہ ٹھیک ہونے چاہیے. قرآن کو عربی زبان میں پڑھنا یہ پہلا حق ہے قرآن کہ وہ ہمیں آئے. اس کی تلاوت کرنا یہ اس کا دوسرا حق. پہلے اس کے الفاظ درست کرنا, پھر اس کو پڑھنا, پھر تیسرا ہے اس کو سمجھنا. تیسرا حق یہ کہ اس کو سمجھا جائے. اب عربی زبان میں اس کو سمجھنے کے لیے جو سب سے آسان آج کل ترجمہ ہے, آسان ترجمہ قرآن, اس کا نام یہ ہے مفتی تقی عثمانی صاحب. آپ یہ لوگ لے لیں, اور اس کے ایپ بھی ہے, اپلیکیشن میں انشاءاللہ گروپ میں اس کا وہ کر دوں گا کہ آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی خرید لیں, 1100-1300 کی ایک کتاب ہے, قرآن کا ترجمہ ہے. وہ روزانہ ایک پیج پڑھے, زیادہ نہیں. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جہاں آپ پھنس جائیں نا, سمجھ نہیں ہے, تو پھر کسی مستند عالم سے پوچھ لیں کہ یار یہ جگہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ آپ ذرا اس کو کلیئر کریں. وہ اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے. اگر ہم اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے وہاں مسئلہ آ جائے کہ بھائی پھر ہم اپنے آپ سے بیٹھ کر تفسیر لکھنا شروع کر دیتے. او یار آسان, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, تو میں بھی کر سکتا. نہیں, وہاں جب یہ انسان اس طرح کرنے لگتا ہے تو وہ ناکام.